دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم۔ بات کرتے ہیں یہ جو پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو نیولی الیکٹڈ صدر ہیں آسن بھون صاحب، ویسے اردو میں بے اور دو چشمی ہے اور واو اور نون لکھتے ہیں، بعض اردو دان جو ہمارے ہیں ظاہر ہے وہ بھون پڑھتے ہیں لیکن کیونکہ یہ ایک برادری کا نام ہے اور ہمارے علاقے میں بھی موجود ہے، ہم بھون کہتے ہیں۔ یعنی آسن بھون صاحب جو ہیں انہوں نے جو ان کی قیادت میں آپ کہہ لیں یا انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کیا جس میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ تاحیات نااہلی جو ہے وہ اس کا اطلاق جو ہے انتخابی تنازعات میں کی حد تک ہوتا ہے، اس کو آرٹیکل 184(3) جو ہے یعنی آئین پاکستان 1973 کی دفعہ 184 کی ذیلی دفعہ 3 کے تحت جو اختیار ہے سپریم کورٹ کا، اس میں بطور ٹرائل کورٹ وہ کام کر کے اس طرح ایک ایسا سمجھ لیں کہ بڑا ہی ڈراسٹک قسم کا، بڑا فار ریچنگ قسم کا کسی کے خلاف فیصلہ دے تو یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ اس طرح گویا ٹرائل کورٹ بن گئی اور کسی کو یہ سزا دے دی یا ڈسکوالیفائی کر دیا تو وہ حرف آخر ہو گیا۔ عام طور پر جو لیگل پروسیس ہے اس میں تو 2 3 4 سٹیجز ہوتی ہیں، یعنی پہلے کوئی کورٹ فیصلہ کرتی ہے، پھر اس کے خلاف اپیل، پھر اس کے خلاف اپیل ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ، ایون ریویو ہائی کورٹ میں بھی ہوتا ہے، سپریم کورٹ میں بھی۔ تو یہ گویا جو ہے کسی کے فنڈامنٹل اور ڈیو پروسیس کے خلاف ہے، فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے۔ تو یہ یا تو اس قسم کا اگر معاملہ، یعنی وہ یہی کہتے ہیں کہ 184(3) کے تحت سپریم کورٹ کو اس پر کاگنیزنس نہیں لینی چاہیے، اس پر جو انتخابی تنازعات طے کرنے والے جو الیکشن ٹریبیونلز ہیں وہاں پر معاملہ ہونا چاہیے۔ وہاں پر معاملہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر آگے ہائی کورٹ جائے گا، ہائی کورٹ میں ریویو ہو سکتا ہے یا انٹر کورٹ اپیل ہو سکتی ہے، پھر سپریم کورٹ میں ریویو یا انٹر کورٹ اپیل وغیرہ وغیرہ ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح انصاف کے تقاضے پورے ہو سکتے ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ تو ایک ٹیکنیکل بات ہے کہ بات ان کی بالکل صحیح ہے کہ دیکھیں عام طور پر جو قتل کا جرم ہے بہت بڑا جرم ہے، ظاہر اس سے بڑا اور کیا جرم ہوگا کہ اس میں بھی اگر کسی کو سزا ہے اور وہ سزا اپنے بھگت چکا ہے تو ایک خاص ڈیوریشن یعنی جو 5 6 سال کی نااہلی ہے اس کے بعد وہ عام طور پر اہل سمجھا جاتا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں کسی کو کہا جائے کہ آپ کی جیب میں کتنے روپے ہیں، وہ کہے کہ 100 ہے، آپ کہیں کہ نکالیں، وہ 99 نکلتے ہیں تو آپ کہیں کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، اس پر اب آپ فار لائف جو ہیں وہ ڈسکوالیفائڈ یعنی کتنی ایک مطلب بڑی ہی احمقانہ سی بات ہے۔ لیکن باہر ہمارے 5 ججوں نے، سپریم کورٹ کے 5 ججوں نے جو اعلیٰ ترین عدلیہ ہے، عدالتی فورم ہے، اور ان میں سے میجارٹی جو ہے گویا سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹسز ہیں وہ بنے یا بن چکے ہیں۔ تو یہ یعنی واردات کا طریقہ یہی تھا کہ کہیں کہ ہاں جی آپ کی جیب میں کتنے پیسے، 10,000 جی، اچھا نکالیں، یہ 10,000 اور 50 پیسے اوپر نکل آئے، اس کا مطلب آپ نے جھوٹ بولا ہے، آپ ڈسکوالیفائڈ ہیں۔ یعنی کیا لوگ ہیں یہ! اور میں حیران ہوتا ہوں کہ جب ان کا ریزیومے یا پروفائل دیکھتے ہیں تو کوئی کہتا ہے جی بیرسٹر ایٹ لا ہے، کوئی کہتا ہے جی انہوں نے LLM بھی کیا ہے، کوئی کہتا ہے انہوں نے PhD کسی لیگل ڈسپلن میں کر رکھی ہے، اور اتنے انٹرنیشنل جرنلز میں ان کے یا ٹویٹائزز میں ان کے جو ہیں مقالات جو ہیں وہ چھپ چکے ہیں وغیرہ وغیرہ، فلاں انٹرنیشنل جو ہے فورم اس پر بھی یہ بولے تھے۔ یعنی عجیب و غریب لوگ ہیں، اتنی ایک انسگنیفیکنٹ بات، اس طرح تو پھر کوئی بھی اگر یعنی وہاں پر اگر اسی وہ 62(1)(f) کی وہ بات کریں، یعنی جو کوالیفیکیشن ڈسکوالیفیکیشن 62 اور 63 آرٹیکل ہیں کانسٹیٹیوشن کے، اس میں لکھا ہے جو نون ہو کہ یہ اسلامک انجیکشنز کے خلاف ہے کنڈکٹ ہے اس کا، تو اس حوالے سے ہمارے سارے جج جو ہیں سوائے ایک آدھ کے قاضی فائز عیسیٰ یا شاید ایک اور کسی کی داڑھی ہے، باقی تو داڑھی سے فارغ ہیں میرے سمجھ، میں تو جج نہیں ہوں، لیکن یقین کریں علماء سے ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ
اگر کوئی سنت موقدہ، اور اس میں بھی سنت موقدہ میں یہ بڑی اسٹرانگ بات کہ داڑھی سنت موقدہ، اور یہ اگر کوئی نہیں رکھتا تو صرف اس کا نہ رکھنا ہی اسے فسق و فجور میں مبتلا سمجھا جا سکتا ہے. یعنی بغیر داڑھی کے شخص جو ہے وہ فاسق اور فاجر موسٹ پروبیبلی ہوتا ہے. تو فاسق اور فاجر قاضی کی کرسی پر، مسند عدل پر بیٹھے، یہ ایک عجیب بات ہے. اور پھر وہاں بیٹھ کر وہ قرآن و سنت کے بھی حوالے ظاہر دیتے رہتے، اس کے دے، اور یہ کہے کہ فلاں صادق نہیں اور فلاں امین نہیں. یہ ایک معمولی سا اسپیکٹ آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یعنی خود اپنی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کروانا چاہتے، خود اپنے اثاثے جو ہیں وہ ڈکلیئر نہیں کرتے، خود کسی اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے پیش نہیں ہوتے، نہ اپنے عملے کو وہاں پر جانے دیتے، لیکن دوسروں کہ کہتے ہیں کہ آپ نے 50 سال پہلے روٹی کھائی تھی تو وہ کیوں کھائی تھی. یعنی مطلب یہ ہے کہ آصف بھون صاحب ممکن ہے کہ ویسے کسی اسپیسیفک انڈیویجول کی موٹیویشن سے یا ان کے ارجنگ پر یہ کر رہا ہوں، لیکن بات ٹیکنیکلی بالکل صحیح ہے. تو اس طرح اگر یہ 62 اور 63 کی کوالیفیکیشن اور ڈسکوالیفیکیشن کو چاہیے تو یہ ہے کہ نہ صرف سیاستدانوں پر بلکہ اعلیٰ ترین بیوروکریٹس پر اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز پر بھی اپلائی کیا جائے. آخر وہاں بھی تو ایمانداری ضروری ہے. حالانکہ یہ بھی فقہا کے نزدیک کوئی سلطان جو ہے وہ ایون، یعنی آئیڈیل تو یہی بات ہے کہ وہ پرفیکٹ قسم کا ایماندار اور پرفیکٹ قسم کا پرہیزگار اور متقی اور خدا ترس ہو، اور شریعت کے اصولوں پر عمل بھی کرتا ہو اور اس کا عالم بھی ہو. ظاہر ہے یہ آئیڈیل بات ہے، لیکن پریکٹیکلی پریگمیٹک وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی یعنی سلطان ہے، کوئی حکمران ہے، اس میں ایسا کوئی فسق و فجور والا معاملہ ہے تو پھر بھی وہ سلطان بہرحال ہے اور اس کو اوبے کرنا چاہیے، انلیس کہ وہ گلے رینگلی کوئی شریعت الدین کے خلاف حکم نہ دے. لیکن دوسری طرف اس بات پر سارے متفق ہیں کہ کرسی عدالت جو ہے، جو منصبی کا، جو منصفی کا منصب ہے، اس پر جو شخص ہو وہ متقی اور پرہیزگار ہو اور اس معاملے میں وہ ڈسپیوٹڈ نہ ہو. تو کتنے لوگ ہیں ہماری جوڈیشری میں، ہمارے یعنی جو کواسائی جوڈیشل فورمز ہیں جن میں ایڈمنسٹریٹو فورم آتے ہیں، بیوروکریسی آتی ہے، یا ایون آرمی میں ظاہر ہے ٹریبیونل بنتے ہیں اور لوگوں کو سزائے موت تک ہوتی ہے، تو ان میں سے کتنے اس کوالیفیکیشن پر اترتے ہیں. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ مرے کو مارے شاہ مدار، آنا بہرحال ان لوگوں پر ہے جو اسٹیبلشمنٹ کو ناپسند ہو، تو ان پر ساری تلواریں، سارے پیمانے، سارے معیار جو ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں. تو بہرحال دیکھیں اس میں وہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں. بظاہر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نواز شریف کو ریلیف دینے کے لیے ہے، یا کچھ سمجھتے ہیں کہ جہانگیر ترین کو ریلیف دینے کے لیے ہے. تو اس کو اگر دیکھیں تو جہانگیر ترین جو ہے وہ ظاہر ہے اس کو امیڈیٹ ریلیف مل سکتا ہے اگر یہ ایڈمٹ ہو جائے اور آصف بھون کا نقطہ نظریہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا مان لیا جائے. لیکن نواز شریف تو بار بار نااہل جی. ایک تو وہ 62F کے تحت ہے، 1F کے تحت، اور دوسرا پھر اسے سزا احتساب کورٹ نے دی ہوئی ہے اور تاعمر نااہل نہیں کئی مرتبہ ہے. تو دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے اس سے پہلے بھی وہ نااہل ہو. یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ جب زرداری صاحب کا دور تھا تو وہ نااہل ہوئے تھے، شہباز شریف بھی نااہل تھا اور نواز شریف بھی نااہل تھا، اور یہ ون آف دا انسینٹیوز تھا کہ یہ موٹیویشن تھی اس لانگ مارچ کے پیچھے بھی کہ ان کے پاس کوئی اب فرار کا راستہ ہی نہیں تھا. اگر زرداری صاحب یہ غلطی نہ کرتے تو شاید وہ افتخار چودھری بحال ہی نہ ہوتے. لیکن زرداری صاحب نے بھی کوئی آخ دینا کہ ضرورت تو زیادہ چڑھ گیا کہ ایسی، یعنی انہوں نے دیکھا کہ میں بوٹو مرحوم سے بھی بہت بڑی چیز ہوں جی. تو بہرحال دیکھتے ہیں جی کہ آصف بھون صاحب جو ہیں وہ اپنا اس نقطہ نظر جو ہے اس کو جوڈیشلی ایکسیپٹ کروا سکتے ہیں یا نہیں. تو اس کے ساتھ ہی آپ اجازت دیں جناب. خدا حافظ.